سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کسی نے سوال کیا شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان سے، انہوں نے کہا کہ بعض دعات یعنی دعوت کے میدان میں، دعوت کی فیلڈ میں بہت سارے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں وہاں اکثر و بیشتر اس ملک یعنی سعودی عرب، اس ملک جو یہ کتاب سعودی عرب کے تناظر میں ہے، وہاں کے سوالات وہاں یہ سوالات ہوئے ہیں، لیکن اس کے جو جوابات ہیں وہ جواب ہم سب کے لیے ہیں، ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں، کیونکہ اس طرح کے عقائد و نظریات ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ بعض دعات اس ملک اور اس ملک کے جو علماء ہیں، سعودی عرب اور سعودی کے علماء، ان کے نقد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، کچھ ایسے دعات ہیں، علماء ہیں جو سعودی عرب کے اندر سعودی حکومت کی، سعودی حکام کی، بادشاہوں کی برائیاں کرتے ہیں، اور وہاں کے جو علماء ہیں ان کے اوپر بیجا تنقید کرتے ہیں، ان کو ہدف تان بناتے ہیں، ملامت کرتے ہیں ان کو۔ اور کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب درباری علماء ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں، درباری علماء ہیں، خوشامد کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اپنے حاکموں کو، اپنے بادشاہوں کو خوشامد کرنے والے علماء ہیں، درباری علماء ہیں۔ انہیں واقع کا کچھ علم نہیں ہے۔ واقع کیا چیز ہے؟ ہم لوگوں نے بالکل شروع میں اس سے پہلے کئی جو مرحلے آئے اس پروگرام کے، کسی مرحلے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ واقع کسے کہتے ہیں۔ واقع کہتے ہیں دنیا کے حالات، واقع کا مطلب دنیا کے حالات، سیاسی حالات، ہے نا، کون کیا پلان کر رہا ہے، کون کس کے خلاف کیا سازش چل رہا ہے، کون کس کے خلاف کیا پلان اور منصوبے بنا رہا ہے، یہ جو سیاسی حالات اور دنیا کے ممالک میں جو اتھل پتھل ہے، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، واقع۔ اور اس میں دلچسپی لینا، اس کی معلومات حاصل کرنا، اس سے جڑے رہنا، ہے نا، اس میں انوالو ہونا، اس کو کہتے ہیں فقہ الواقع۔ یعنی موجودہ سیاسی حالات میں آدمی پڑھے، اس کو جانے، اس میں لگا رہے، ہے نا، اس میں مطلب دلچسپی دکھائے، یہ کہتے ہیں واقع اور فقہ الواقع۔ کیا علماء پر، سعودی علماء پر کیا تنقید کرتے ہیں لوگ؟ یہ علماء درباری ہیں، خوشامد کرنے والے ہیں، اور یہ علماء ایسے ہیں کہ ان کو واقع کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا کی سیاست ہے، ملکوں کی سیاست، ان سیاستوں کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں، اس سے بالکل ناواقف ہے یہ لوگ۔ یہ سعودیہ کے علماء کو کیا کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، ان کو کچھ پتہ لتا نہیں ہے، یہ تو بس لکھنے پڑھنے، مسئلے مسائل، فتوے اور حلال حرام کی رہنمائی کرنے میں اسی میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، کس ملک کا کیا پلان ہے، سعودیہ کے موافق کون ہے، سعودیہ کے مخالف کون ہے، سعودیہ کس کا ساتھ دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے۔ اور پھر امریکہ کی وہ سیاست کہ وہ یہاں پر ہے، اس کے فوجی یہاں وغیرہ، یہ سب کیا کہا اس کو، واقع۔ ان علماء کو واقع کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو ہو گئی بات سعودیہ کے علماء کی، اور سعودیہ کی برائی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ایسے لوگ ہیں، دعات، بعض علماء، دعوتی کام کرنے والے، ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں بعض ایسے ملکوں کی تعریف کرتے ہیں۔ سعودیہ علماء سعودیہ کی تو برائی کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ملکوں کی تعریف کرتے ہیں جو اپنے ملک میں شریعت کو نافذ کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جو اپنے ملک میں شریعت کو نافذ کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی بہت بڑی بڑی مخالفت، بڑی بڑی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ سعودیہ جو کتاب و سنت اور سلف منہج سلف پر ملک قائم کیا گیا ہے، اس کی تو برائی کرتے ہیں وہ ملک کی علماء کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے ایسے بعض ملکوں کی تعریف کرتے ہیں جو ملک اپنے یہاں اسلام کو نافذ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں شریعت کی بڑی بڑی خلاف ورزیاں ان کے یہاں موجود ہیں۔ ایسی غلطیوں کو، ایسی شریعت کی کھلی کھلی مخالفتوں کو یہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، اس کی کوئی برائی نہیں کرتے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور علماء سعودیہ کو کہتے ہیں کہ درباری علماء ہیں، خوشامد کرنے والے، ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، دنیا کے حالات کا پتہ نہیں۔ تو یہ حالت ہے سعودیہ کی ایک طرف علماء کی برائی کرنا اور
دوسرے ممالک کی جہاں اسلامی شریعت کے نفاذ کا صرف دعویٰ ہے، حقیقت میں شریعت کی بڑی بڑی مخالفتیں ہیں، اس کا یہ کوئی بھی اس سلسلے میں پورے طور پر نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے ہی بعض ایسے دعات بھی ہیں، دعوت کا کام کرنے والے، جو بدعتیوں، جو اہل بدعت اور ایسے ہی سلف صالحین کے طریقے کی خلاف ورزی کرنے والوں کی جگہ جگہ تعریف کرتے ہیں۔ کچھ ایسے دعات بھی ہیں، اس سوال کی شرح کر رہے ہیں ہم، جواب تو بھی آئے گا۔ تو بعض دعات بدعتیوں کی تعریف کرتے ہیں، اور ایسے بعض علماء جو علماء سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہیں، ایسے علماء کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں۔ شیخ صالح فوزان سے سوال یہ کیا گیا، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسا کرنے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج میرے بھائیوں، پتہ نہیں آدمی تو شاید وفات پا چکے ہیں وہ، لیکن تقریریں، ان کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل رہتی ہیں۔ نوجوانوں کے بیچ میں اتنی زیادہ ان کی تقریریں چلتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا امت کا رہنما یہی آدمی ہے۔ اور اکثر تقریروں میں وہ غیب کی باتیں، یعنی مطلب قرب قیامت کی مسائل ہے نا، عالم اسلام کے حالات، اور عرب اور نان عرب اور سعودیہ، اور ایسے ہی مثال کے طور پر اہل کتاب، ایران، اسرائیل، یہود، نصارہ، جو جنگیں مستقبل میں ہوں گی، ان ساری باتوں پر کافی وہ تبصرے کرتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ سب لوگ سمجھ گئے۔ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سنتے جانتے ہیں، مجھے تو کوئی بتاتا ہے تو مجھے معلوم پڑتا ہے کیا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خیر ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور تفصیل سے بات کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں، پورے طور پر مستقل بات کریں گے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے 10 20 50 مثالیں سامنے آئے، تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ وہ کون ہے۔ اور ابھی بھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ان کی ایک کتاب کا حوالہ دیتا کہ ان کی ایک کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات جو آپ سرسری دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ایسی بہت ساری باتیں ان کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اچھا جناب، تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اب یہ معاملہ خالی کسی ایک آدمی، ایک دائی، ایک عالم تک نہیں ہے، یہ معاملہ بہت سارے لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ شیخ صالح فوزان سے جو سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، یہ اسی ملک میں رہ کر کے سوال کیا تھا جو سعودیہ کے علماء اور وہاں کے لوگوں کی برائی اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، ان پر ابھی بات نہیں کریں گے کہ سعودیہ کے وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ہم کو ان کے بارے میں بتانا کوئی ضروری نہیں ہے نا، لیکن جن سے لوگ متاثر ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں۔ لیکن جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں، مجھے بتانے کا کام نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم یہاں اپنے ملک اور اپنے وطن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اعتراض، جو باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں کہ علماء سعودیہ کو درباری علماء کہنا، ان کو اپنی حکومت کا پٹھو کہنا، یا مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں، یا سب کے سب حکومت کے دباؤ میں رہتے ہیں، اس طرح کے تانے آج آپ کے بیچ میں، آپ کے محلے میں رہنے والے بہت سارے لوگ یہ تانے دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ان کا ایک پورا منصوبہ ہے، ان کا یہ کام ہے باقاعدہ، ان کا یہ پورے طور پر ایک مشن ہے میرے بھائی میرے بزرگوں۔ اچھا، ایک بات اور بھی آپ نے شاید کبھی غور کیا کہ نہیں غور کیا، کہ آخر علماء سعودیہ کے حکمران اور علماء سعودیہ ہی کے بارے میں یہ تبصرے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اور بھی تو خلیج کے ممالک ہیں، خلیج کے اور بھی ممالک ہیں جہاں کے حکمران مسلمان ہیں، جہاں بھی علماء موجود ہیں، وہاں بھی منسٹریاں ہیں کام کرتی ہیں، وہاں بھی دین کے کام ہوتے ہیں، وہاں بھی شعبے ہیں، وہاں بھی دعوتی کام ہوتے ہیں، وہاں بھی مسجدیں ہیں، وہاں بھی منبر ہیں، میڈیا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو صرف سعودیہ اور سعودیہ کے علماء پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آخر امارات کے علماء پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کی حکومت کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ بھئی وہاں کے حکمرانوں نے تو اور بھی بہت کچھ چیزیں کر رکھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اور بھی ممالک ہیں، خیر مجھے تبصرہ نہیں کرنا ہے کوئی ایک ایک نام لے کر کے، سوال ایک موٹا سا ہے کہ سعودیہ ہی کیوں، یہی ہدف
کیوں بنایا جاتا ہے تان کرنے کا، تشنیع کرنے کا؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اس کے اوپر؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سعودیہ ہی تو نہیں ہے، خلیج میں، گلف میں یا بہت سارے ممالک جس کے حکمران مسلمان ہیں، جہاں پر آدھا یا پورا اسلامی نظام چلتا ہے، یا مسجدیں اور مدرسے اور اسکول اور علماء اور دعوت کے کام اور فنڈنگ دین کے لیے ہوتی ہے، صرف اس لسٹ میں صرف سعودی عرب تو نہیں ہے نا، سعودی عرب تو ایک ہے، اس کے علاوہ 2500 ممالک ہیں ایسے۔ لیکن آپ نے کبھی شاید سنا ہوگا کہ کوئی سعودیہ کے علاوہ بھی کسی ملک اور وہاں کے حکمرانوں اور وہاں کے علماء پر کوئی نقد کرتا، صرف سعودیہ ہی پر کیوں؟ اس لیے کہ سعودیہ ہی حقیقت میں سلف کے منہج حامل ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ نظام گول مول ہے، ملاوٹوں کا نظام ہے، رعایتوں کا نظام ہے، رواداری کے نام پر سب کچھ چلنے دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ تو بھائی ہیں ہمارے، وہ کون ہے؟ وہ تو اپنے، یہی تو ہم چاہتے ہیں، تو ان سے کیسے وہ مخالفت کریں گے؟ وہ تو ان سے موافق ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واحد حکومت ہے پورے گلوب پر، واحد حکومت ہے جس کو مملکت سعودی عرب کہا جاتا ہے، جس کے آئین میں اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت اور وقائع ہے۔ اس منہج پر قائم ہونے والا دوسرا ملک کوئی نہیں، اسی لیے ان سب کو درد ہوتا ہے، ان سب کو تکلیف ہوتی ہے، ان سب کی نگاہوں سے مملکت کی ترقی دیکھی نہیں جاتی۔ جب سب مٹ رہے تھے، کورونا کال میں ساری دنیا ہار چکی تھی، اس وقت مملکت سعودی عرب کے ولاۃ امور، وہاں کے حکمران، وہاں کے اپنے ملک کے جو سرکاری ملازمین تھے، ان کے کھانے خرچے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر فرد کو 1500 ریال تقسیم کر رہی تھی۔ میرے بھائیوں، کیا حال ہوا ہمارے ملک کا؟ بڑے بڑے جو ڈیولپڈ ممالک ہیں، ترقی یافتہ، ان کا کیا حال ہوا؟ کورونا نے کیا حل کیا 2 سال؟ میرے بھائیوں، وہ معیشت کی ایسی پستی اور گراوٹ کے پاس آ گئے کہ ان کے لیے اپنے ملکوں کو سنبھلنا اور اپنے ملکوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لیکن ساری مخالفتوں کے باوجود، ساری اذیتوں کے باوجود، اور بہرحال سیاسی نہ بن جائے میری باتیں، اس لیے میں بہت زیادہ تبصرے میں نہیں جانا چاہتا، وہاں کی معیشت کے حوالے سے سب کو یہ بات ہے کہ پیٹرول پر چلتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ پیٹرول کی کیا حالت ہو گئی بھائی؟ کیا حالت ہو گیا؟ کیا حال کر دیا لوگوں نے وہاں کی؟ لیکن اس کے باوجود اس نازک موڑ پر بھی سعودی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہی تجھ کو احتشام اور شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے، قائم ہے، ساری دشمنی کے باوجود، ساری مخالفت کے باوجود سب کو لے کر کے چل رہا ہے، اور آج بھی اسی آن بان اور شان کے ساتھ وہ یہ زمین پر قائم ہے۔ تکلیف صرف اسی بات کی ہے کہ وہی ایک ملک ہے جو کھری سلفیت پر چلنے والا ہے، خالص توحید کا علم بردار ہے، سچی سنت کی حمایت کرنے والا ملک ہے۔ جو مخالفت کرتے ہیں ان پر مجھے حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خالص توحید کے ملک کو، خالص سنت کے ملک کو، سلفیت کے مشن پر قائم ہونے والے ملک کو، اور اسی ٹریک پر چلنے والے، اسی مشن کو آگے بڑھانے والے علماء کرام کو، جو روئے زمین کے تمام علماء میں سب سے زیادہ گہرے علم والے ہیں، سب سے زیادہ بصیرت والے، کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہ سعودیہ میں یہ ہو رہا ہے، سعودیہ میں یہ ہو رہا ہے، وہاں فلمیں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، ناچ گانا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس سے نہیں کوئی مطلب ہے کہ وہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں اس پر بات کرتا ہوں کہ فرض کر لو کہ وہ سب سچ ہے، فرض کر لو کہ وہ سب کیا ہے، وہ سچ ہے۔ میرے بھائیوں، جو کچھ آج سعودی عرب میں ہو رہا ہے، ناچ گانا بجانا فلمیں وغیرہ، اور کیا ہے وہ پارک ہے اور ریسورٹ ہے اور فلاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں آج یہ بن رہی ہیں، ساری دنیا سعودیہ پر تیر برسا رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا 100 گنا جرم تو ہر ملک کر رہا ہے اور برسوں سے کر رہا ہے، اس پر تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔
کیوں بھائی، کیوں اعتراض کر رہے ہو اس کے اوپر؟ اس سے 100 گنا تو جرائم۔ دبئی کا کیا حال ہے بتائیے؟ میں تو نہیں گیا کبھی، ہم نے خالی ایسے ہی بس جاتے آتے ہوئے ٹرانزٹ کیا ہوگا دبئی ابو ظبی وغیرہ، کبھی اترنے اور دیکھنے کا اتفاق۔ جو لوگ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ وہ تقریباً شبہ یورپ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ وہاں یہ ہو رہا، وہاں یہ ہو رہا، وہاں یہ ہو رہا۔ سعودیہ کے اندر اگر یہ چیز، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں اگر وہ سچ بھی ہے، اور سچ مان کے میں بات کر رہا ہوں، وہ سچ ہے وہ، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، غلط ہے وہ تو غلط ہی ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جو جرم ہے وہ جرم ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، کوئی میں صفائی نہیں کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اعتراض سعودیہ ہی پر کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے کئی گنا جرائم ہر ملک کے اندر موجود ہیں، اس کے دائیں والے، بائیں والے، آگے والے، پیچھے والے، سارے ممالک کا حال اس سے کئی گنا بدتر ہے۔ آج جو ہو رہا ہے یا جو پلان چل رہا ہوگا اس سے کئی گنا بدتر تو پچھلے 2500 سال 50 سال سے وہاں چل رہا ہے، لیکن آپ نے اعتراض سنا کبھی نہیں؟ اعتراض پورے سعودیہ ہی پر اعتراض کیا۔ آپ کے حرمین شریفین کا ملک ہے، ٹھیک ہے حرمین شریفین کا ملک ہے، وہ انسان ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، گناہ کے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام کیا یہی ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ مسلم حکمرانوں میں اگر برائیاں آ رہی ہوں، یا مثال کے طور پر ان کے ممالک کے اندر بری چیزیں لائی جا رہی ہوں، گانا بجانا لایا جا رہا ہو، فلمیں اگر لائی جا رہی ہوں، تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا، جو وہاں رہنے والے مسلمان رعایا ہیں ان کا اور سارے مسلمانوں کا کیا ذمہ داری، کیا ان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی؟ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی معلوم ہے اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، کہ نہیں معلوم ہے؟ کب عمل کرو گے اس کے اوپر؟ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ معصوم ہے، کبھی غلطی نہیں کریں گے، غلطیاں کریں گے، دن بدن برائیاں بڑھیں گی، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ برائی بڑھے گی، برائی آ رہی ہے، تو پوری دنیا میں ان کو ذلیل کرنا اور ان کی برائیاں کرنا اور ان کو رسوا کرنا سرعام، یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ان حکمرانوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حکمرانوں کو صالح اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو وہاں کے علماء کرتے ہیں، اپنے خطبوں میں کرتے ہیں، اپنے پروگراموں میں کرتے ہیں، خطبے کے اخیر میں خصوصی دعائیں کرتے ہیں اپنے حکمرانوں میں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، آج تو 1442-43 میں وقت گزار رہے ہیں، احمد بن حنبل نے 241 میں وفات پانے والے، انہوں نے کہا تھا، امام اہل سنہ نے، انہوں نے کہا تھا اگر میرے پاس صرف ایک دعا ہو، ایک دعا میرے پاس ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہو، کہ ایک ہی دعا احمد بن حنبل تمہارے پاس ہے اور ایک ہی دعا تمہاری قبول ہوگی، تو میں وہ دعا اپنے مسلم حکمراں کے لیے کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو میرے مسلم حکمراں کے حق میں قبول فرما لے، اس کی اصلاح فرما، اس کے ذریعے سے امت کو، ملک کو، بلاد کو، جانوروں کو، مویشیوں کو، سب کو فائدہ پہنچے۔ دعا کبھی کرتے ہیں؟ بس دعائیں صبح شام کرتے ہیں، بس دعائیں صبح شام کرتے ہیں، اسٹیج لگا لگا کے کرتا ہے، مولوی بڑے بڑے ٹائٹل والا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا میں ایسی گند پھیلایا کہ اس کے اپنے بھی تھوکنے لگے اس کے اوپر، سبوں نے اس سے ناتا توڑ لینے میں عافیت سمجھی۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے انجام کو پہنچ گیا اور پہنچتا جائے گا، کیونکہ 7 حق کا دو، 7 اصول کا دو۔ سعودیہ میں برائی ہونا نیچرل چیز ہے، قیامت کے قریب برائیاں بڑھیں گی، اس لیے حکمران غلطی، آپ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے، ایسے حکمراں آئیں گے جو نماز لیٹ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، نمازوں کو مار ڈالیں گے، فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا؟ ہوگا یہ سب، تو یہ سب تو ہوگا، لیکن ذمہ داری ہماری کیا تھی؟ تم کیا کرو گے؟ تم اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرو گے، خیر کے لیے، ان کے لیے دعا کرنا۔ اچھا، امام احمد سے پوچھا گیا کہ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک دعا اگر ہوگی تو مسلم حکمراں کے لیے کروں گا، کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کے لیے بھلائی مانگ لیتے، اپنے لیے دولت مانگ لیتے، اولاد کے لیے مانگ لیتے، آپ ایک ہی دعا قبول ہونے والی امام کے لیے، مسلمانوں کے حاکم کے لیے کیوں مانگیں گے؟
کہا میں اگر وہ دعا اپنے لیے یوز کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے ملے گا، میرے بیوی اور چند بچوں کو ملے گا، اگر مسلم حکمراں کے لیے کروں گا تو پورا ملک، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی، اس کی بھلائی پوری دنیا کے اندر عام ہو۔ یہ سلفیت کی سوچ ہے، یہ سلفیت کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ خارجیت کا طریقہ ہے، وہ رافضیت کا طریقہ ہے، وہ بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کا طریقہ ہے، مسلم حکمرانوں کو پیچھے ذلیل و رسوا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھو، ایسا شخص جو مسلم حکمراں کو خیر خواہی کی نگاہ سے معاملہ، خیر خواہی کی نگاہ سے نہ دیکھے، خیر خواہی کی نیت سے اس کے ساتھ پیش نہ آئے، اسے رسوا کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی رسوا کر دے گا۔ اب اس میں مجھے کوئی کہے گا کہ آپ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں سعودیہ، کوئی مجھے کہے گا آپ وہاں سے تعلیم حاصل کیے ہیں اس لیے آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے وہاں سے، رشتہ صرف یہ ہے کہ یہ زمین پر وہ ملک ہے جو توحید کا، سنت کا، سلف صالحین کے منہج کا علم بردار ہے، اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے، اور ہر ایمان والے کو اس بنیاد پر اسے محبت رکھنی چاہیے۔ ہونے والی کوتاہیوں کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ انہیں معاف کرے، اللہ انہیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اگر کوئی مشکل اور مجبوری ہو تو اللہ اس مشکل کو آسان فرمائے، ان کے ذریعے سے ملک کے عوام کو، ساری دنیا کو فائدہ پہنچائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، گانا ہے، بجانا ہے، فلمیں ہیں، یہ سب نکل گئی ہیں، یہ 2 3 چیز ہے، 4 چیز ہے، 5 چیز ہے، 10 چیز ہیں، برائیاں 10 پیدا ہو گئی نا آج، حسنات اور نیکیاں کتنی ہیں؟ حسنات اور نیکیاں بھی کچھ ہیں کہ صرف برائیاں ہی برائیاں؟ بھائی کوئی نیکی بھی سعودی حکومت نے کیا ہے کبھی کہ نہیں کیا ہے؟ وہاں کے علماء نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ وہاں کے حکمرانوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کتنی ہیں نیکیاں وہ؟ یہ برائیاں تو گنانے کے لیے 5 انگلیوں سے آگے نہیں جا پاؤ گے، لیکن نیکیاں گنانے جاؤ گے تو تھک جاؤ گے، سعودیہ کی نیکیاں شمار نہیں کرا پاؤ گے۔ اسے بھی کبھی بیان کر دو، اسے بھی تو بیان کرو کہ سعودیہ کے حسنات اتنے زیادہ ہیں، یہ چند برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ خیر خواہی کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، یہ طریقہ نہیں ہے میرے۔ اچھا، اب سعودی عرب ہمارا ملک تو نہیں، ہم وہاں تو نہیں رہتے، تو ہم یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہو کہ یہ سب کیوں لانے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، لانے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ وہاں سے ہر مسلمان کا ایک رشتہ ہے، حرمین شریفین کا ملک ہے، ہمارا قبلہ وہاں ہے، ہمارا کعبہ وہاں ہے میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے شہر کا شہر وہاں ہے، ہماری نبی کی مسجد وہاں ہے، اور وہاں پر توحید و سنت کا جھنڈا ہے، الحمدللہ ہمارا رشتہ ہے وہاں سے، ایمان کا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، اچھائیاں جو ہیں اس پر وہ دعاؤں کے مستحق ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، معاصی جو ہیں اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بھائی استغفار کے لیے اور دعاؤں کے مستحق ہیں۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی ساری روایتیں یہ سب بیان کریں گے، یہ سب بیان کریں گے میرے بھائیوں، جو برائیوں کے پہلو ہیں، اچھائیوں کو بیان کریں، اچھائیاں بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعایا اور رائی، حاکم اور رعایا کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کا کام مت کرو، بلکہ دونوں کے درمیان قربت اور محبت پیدا کرنے کی باتیں کرو، بغاوت پر مت ابھارو۔ اب وہ ایک مولوی ہے ندوی، گالی دے دے کر کے تھک گیا اور پھر چپ بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب دم لے لیتا ہے تو پھر ابھر کر کے آتا ہے، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے کے بعد پھر گالیاں دیتا ہے وہاں کے حاکم کو، وہاں کے امام کو، وہاں کے علماء کو، وہاں کی کمیٹی کو، وہاں کی منسٹری کو، سب کو گالیاں دے دے کر کے تھک چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ساری کمیوں کے باوجود وہ توحید کا علم، وہ سنت کا جھنڈا، وہ توحید و سنت کی پوری دنیا میں اپنی مال سے، اپنی انرجی سے خدمت کرنا، ریلیف کے لیے کسی کا ہاتھ سب سے پہلے کھلتا ہے تو سعودیہ کے حاکم کا کھلتا ہے میرے بھائیوں۔ اور سلف کے منہج کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے ہزاروں دعات، علماء ہزاروں، اور دنیا میں تو لاکھوں الحمدللہ سعودی عرب کے خرچ پر الحمدللہ وہ سیلری پاتے ہیں،
وہ توحید کا کام ہندوستان میں کر رہے ہیں، ممبئی میں کر رہے ہیں، دلی میں کر رہے ہیں، پاکستان میں کر رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ، افریقہ، ایشیا، ساری دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ میرے بھائیو خیر، اسے لوگ نہیں بیان کرتے، وہ بھی نہیں بیان کرتے جو سعودیہ کی تنخواہوں پر آج بھی پل رہے ہیں، اور جو گالیاں دے کے نہیں تھک رہا ہے وہ برسوں پل چکا ہے، اور پورے خاندان اور پوری ذریت کے ساتھ سعودی عرب کے خرچ پر حرمین شریفین کی زیارت اور حج کر چکا ہے، لیکن آج وہ گالیاں دے کے نہیں تھک رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں ایسا نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کر رہا ہوں، اصل میں یہ پس منظر ہے کہ آخر سعودیہ کو برا بھلا کہنا، وہاں کے علماء کو برا بھلا کہنا۔ شیخ صالح فوزان، آپ بتائیے کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خیر، میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے کر دی، آئیے اب میں آپ کے سامنے وہ جواب پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ جواب آپ سمجھ لیں، اور جواب بھی لمبا ہے، خیر ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقت ہے اور یہ بات ختم ہو جائے گی۔ جواب سنیے شیخ صالح فوزان کا۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں میں مسلمانوں کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی کا خواہش مند ہوں۔ میں مسلمانوں کی بھلائی، چاہے وہ اس ملک کے مسلمان ہوں خاص طور پر یا سارے دنیا کے مسلمان، میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، آپس میں الفت، محبت اور بھائی چارے کا خواہش مند ہوں۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، سعودیہ کا معاشرہ، کہتے ہیں ہمارا یہ جو معاشرہ، ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، حقیقت بتا رہے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ یہ سب سے اچھا معاشرہ ہے۔ یہ جملہ یاد رکھ لے کوئی بھی آدمی دنیا کا، اور جا کر کے پوری دنیا کی خاک چھان کر کے دیکھ لے، سعودیہ سے اچھا معاشرہ اور یہ زمین پر کہیں بھی نہیں ہے۔ جو لوگ رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میرے بھائیو کیا کہا؟ الحمدللہ سب سے اچھا معاشرہ ہے، حکمرانوں کے اعتبار سے بھی، علماء کے اعتبار سے بھی، اور رعایا کے اعتبار سے بھی۔ حکمرانوں ہے نا، علماء اور رعایا، سب کے اعتبار سے الحمدللہ دنیا میں جو لوگ موجود ہیں یہ ان میں سب سے بہتر ہے۔ عقیدہ توحید ہے، سنت ہے، سلف کا طریقہ ہے، اسلامی نظام کے تحت رہن سہن ہے، مساجد ہیں، نماز کی پابندیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو دین اسلام کے جو بارز اور نمایاں جو علامتیں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، یہ ان کے یہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم مکمل ہیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم کمپلیٹ ہیں۔ شیخ صالح فوزان کی زبان میں نہیں کر رہا ہوں اپنی طرف سے، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم مکمل ہیں۔ کہتے ہیں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم مکمل نہیں ہیں، اور ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، مکمل ہیں، ہم مکمل نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے فضل اور نعمت کا انکار کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں علماء ہیں، یہ سب شیخ صالح فوزان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں علماء ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس درست یعنی صحیح عقیدے والے حکمراں، ہمارے پاس صحیح عقیدے والے، درست عقیدے والے حکمراں ہیں، جن کا کوئی اشتراکی، اور سے سننا اس جملے کو، جن کا کوئی اشتراکی یا بعثی یا کوئی اور اسلام کے مخالف مذہب اور عقیدہ نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو حاکم ہے، ہمارے پاس جو حاکم ہے، مسلمانوں کے جو ہمارے بادشاہ ہیں، بلاتے امور ہیں، اس میں الحمدللہ وہ سب کے سب توحید اور صحیح عقیدے والے حکمراں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی آدمی اشتراکی عقیدہ یا باسی عقیدہ یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور اسلام کے خلاف منہج اور عقیدہ رکھنے والا نہیں ہے۔ سب صحیح عقیدے والے کتاب و سنت کے مطابق میرے بھائیو رونے والے ہیں۔ رات کو کوئی حادثہ ہو جائے تو فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کے اللہ سے ملک اور رعایا کی حفاظت کے لیے آنسو بہانے والے رعایا حکمران، کہتے ہیں وہ عقیدے تو کون، یہی حکمران جو سعودیہ کے حکمران، کہتے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ عقیدے توحید اور دین اسلام پر گامزن ہیں، یعنی اسلام پر چل رہے ہیں۔ یہ اپنے ملک کے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ایسی نعمتیں ہمیں میسر ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں بہرکیف غلطیاں تو موجود ہیں، غلطیاں ہیں، اس کا کون انکار کر سکتا ہے،
کہتے ہیں غلطیاں موجود ہیں لیکن خیر و بھلائی اس سے کہیں زیادہ ہے، خیر و بھلائی اس سے کہیں زیادہ ہے، لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم انہیں نصیحت کریں۔ ہم پر کیا واجب ہے؟ ہم اپنے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو نصیحت کریں اور ان کے لیے توفیق، سیدھے راستے پر چلنے اور ہدایت کی دعا کریں۔ ہم کیا کریں؟ ان کے لیے توفیق، ایسے ہی راست روی یعنی سیدھی راہ پر چلنا اور ہدایت کی دعا کریں، انہیں رازدارانہ نصیحت کریں، رازدارانہ، میڈیا پر نہیں، چینل پر نہیں میرے بھائی، یوٹیوب پر نہیں، اور نہ ہی اوپن اخبارات میں۔ کہاں نصیحت کریں؟ نصیحت کریں تنہائی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر کوئی اپنے حاکم کو پائے کہ وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے اسلام کے خلاف، اسلام کی خلاف ورزی کا کوئی کام کر رہا ہے، فَلْيَخْلُ بِهِ، فَلْيَخْلُ بِهِ، تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ تنہائی میں ہو۔ کہاں جائے؟ تنہائی میں اس سے ملاقات کرے، وَلْيَنْصَحْهُ فِي نَفْسِهِ، اور تنہائی میں اسے نصیحت کرے۔ فَإِنْ قَبِلْ، اگر وہ اس کی نصیحت کو مان لے تو الحمدللہ، اور اگر نہ مانے تو اس کے خلاف جھنڈا مخالفت کا، بغاوت کا کھڑا نہ کرے، میڈیا نہ اٹھائے، تقریر کرنا شروع مت کر دے، بلکہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَدْ أَدَّى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، اس نے اپنے اوپر جو ذمہ داری واجب ہو رہی تھی وہ ذمہ داری اس نے ادا کی۔ ایسا ہی اگر سنت کے مطابق اگر مسلم حکمرانوں کے ساتھ لوگ کرنے لگے تو کوئی دنگا فساد رہے گا؟ یہ طریقہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑیں گے، اور مسلم حکمرانوں کے یہاں بھی، مسلم ملکوں کے یہاں بھی برائیاں پیدا ہوں گی، گناہ کے کام ہوں گے، اور پیشین گوئی کے مطابق قرب قیامت برائیاں بڑھتی جائیں گی میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، وہ کام کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نصیحت کریں، اس کے لیے دعا کریں، بھلائی کی دعا کریں، خیر کی دعا کریں، تنہائی میں نصیحت کریں۔ اگر نصیحت قبول کر لے تو اچھی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہ بھی قبول کریں تو ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہماری اپنی ذمہ داری جو تھی ہم نے ادا کر دیا۔ یہی معاملہ سب کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو اپنے باپ سے شکایت ہے، اپنی ماں سے شکایت ہے نا؟ ایسا کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ سے غلطی ہو رہی ہو؟ بہت سارے بچے اچھے ہیں، ہے نا، نیکی کے راستے پر ہیں، ماں باپ کا معاملہ غلط ہے، باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی مثال کے طور پر، یا اور کوئی ہے، نشہ ہے، سگریٹ ہے وغیرہ، یا اور کوئی چیز ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا بالکل ہے، ایسا ظاہر سی بات ہے۔ ارے بھائی، جو کسی کا بیٹا ہے وہ کسی کا باپ بھی ہو سکتا ہے، جو کسی کا باپ وہ کسی کا بیٹا بھی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کیا کرے؟ بتائیے کیا کرے؟ بھئی باپ ہے نا، وہ غلطیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، غلطی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، لیکن بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا ادب رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اس کے مقام کو پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر کے ہی کوئی بات اس کو بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے؟ نصیحت اگر کرنا ہے تو کیسے نصیحت کرنا ہے؟ تنہائی میں، ابا ایسا آپ کر رہے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں، امی آپ سے اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، طریقہ صحیح نہیں، آپ نماز کی پابندی نہیں کر رہے، نماز پڑھیے اللہ کے لیے، آپ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ تنہائی بات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگ، اب کیا کرے؟ اس کو کیا سر عام سب کو رسوا کرے گا ماں باپ کو سب کے سامنے؟ ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، لیکن درجہ ان کا بہت بڑا ہے تم سے، ہم سے، ان کا درجہ، ان کا مقام ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ ہم تو گناہوں کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو تو دیکھو، کم سے کم علیہ السلام کو، باپ مشرک ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، بتوں کا بیچنے والا ہے، بت فروش، اور بیٹا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، اور نسل میں 3-4 پشتوں تک نبی ہی نبی ہے۔ وہ اپنے مشرک باپ کو، کافر باپ کو نصیحت کر رہے ہیں تو کتنے ادب سے نصیحت کر رہے ہیں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان۔ باپ ناراض ہو رہا،
चुप रहो, मुझे मत समझाओ वरना तुम्हें पत्थरों से मार के खत्म कर दूंगा। ऐ अब्बा जान, आप क्यों शैतान की इबादत करते हैं? ऐ अब्बा जान, आप क्यों ऐसे मूर्तियों को पूजते हैं जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते? सब नसीहत कर रहे हैं, बाप नाराज हो रहा है ना, धमकियां दे रहा है। इब्राहिम का वही अंदाज, ए अब्बा जान या अबदी, है कि नहीं? और क्या कहा? अब्बा जान कोई बात नहीं, अगर आप कहते हैं कि मैं घर से निकल जाऊं तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अल्लाह से अपने वालिद के लिए, आपके लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो मेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा, है कि नहीं? मुशरिक के लिए दुआ करना जायज़ नहीं मगफिरत की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें यह नहीं बताया गया था कि मुशरिक के लिए दुआ करना जायज़ नहीं। अल्लाह ने कुरान में खुद बयान फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बाप के लिए दुआ की, वो इसलिए दुआ की कि उनको नहीं मालूम था। जब पता चला कि मुशरिक के लिए मगफिरत की, बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते हैं, तबर्रा मिन, तो उससे बरात का इजहार कर लिया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं सारा अदब एहतराम करूंगा, लेकिन बख्शिश की दुआ मुशरिक के लिए। अगर मुशरिक बाप मुशरिक है तो भी उसके साथ कैसे पेश आना है? अदब के साथ। ये नहीं है कि शिर्क करने वाला बाप है तो क्या शिर्क करेगा, हम उसको रुसवा करेंगे, जलील करेंगे, इसका अख्तियार है किसी बेटे को? तो मुल्क का हाकिम है, मुल्क का वली अम्र है, आप सोचिए कि उसको कैसे सरेआम रुसवा किया जा सकता है। एक माँ बाप अपने 2 बच्चे 4 बच्चों के सरपरस्त होते हैं, मुसलमानों का हुक्मरान सारे मुल्क को अपनी रियाया समझता है, उनकी देखरेख का ख्याल करता है, तो कैसे उसको रुसवा किया जा सकता है? तरीका क्या है? बाप को चाहिए, बेटे को चाहिए बाप को समझाए, माँ को समझाए, तन्हाई में समझाए, प्यार से समझाए, उनके अदब और एहतराम के साथ समझाए। अब अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? और अगर ना माने तब क्या करेगा? पेपर में निकालेगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा क्या अपने माँ बाप के लिए? रुसवा करेगा अपने माँ बाप को? नहीं, क्या करेगा? वही करेगा जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमने समझाया, उन्होंने मान लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं माना तो तुमको आगे कोई कदम नहीं उठाना है, तुमको ये समझ लेना है कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी तुमने अदा कर दी। अब आपका यही आखिरी, आपकी जो हद है वो यही है, इसके आगे नहीं जाना। अब आपको जब जब मौका मिले समझाते रहना है, अदब के साथ ही समझाते रहना है, और क्या करना है? उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत की, तौफीक की, तस्दीद की दुआ करनी है। मैंने वालिदैन की मिसाल इसलिए दी क्योंकि हर घर में ये माँ बाप है ना हमारे, हम बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, या हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे। इसको समझना समझाना आसान है कि नहीं समझाना आसान? तो फिर क्यों भाई वही माँ बाप हमारे खाने पीने, रहने सहने, घर कपड़ा सबका इंतजाम करते हैं कि नहीं करते? वो माँ सारी जिम्मेदारियां अदा करती है कि जिम्मेदारी अदा करती है? मुसलमानों का हाकिम क्या करता है? मुसलमानों का हाकिम सारे मुल्क का जिम्मेदार होता है मेरे भाइयों। इसीलिए हर तरह की मुश्किलों में अपने मुल्क को, अपने रियाया को बचाने की कोशिश करता है, उनकी खैरखाही की दुआ करता है। उलमा की बाकायदा टीम आज भी जमा होती है, उनसे मशवरे किए जाते हैं इस तरह के हालात में क्या स्टैंड लेना चाहिए। आप बड़े उलमा हैं, आप रहनुमाई कीजिए हमें, हम हाकिम हैं, ताकि आपके रहनुमाई में मुल्क के लिए मसलहत में फैसला करें। आज हमारे इस्लाम के नाम लेवा दीन और इकामत दीन और हुकूमत और फलां करने वाले सिर्फ हुक्मरानों को गालियां देते हैं, लानत करते हैं मेरे भाइयों, और तरह तरह उनको मीडिया पर रुसवा करने की कोशिश करते हैं। इससे उनका अकीदा मालूम पड़ता है, उनका नजरिया मालूम पड़ता है। मेरे भाइयों, अगर मुशरिक बाप के साथ ये सलूक करना है कि अब्बा जान से आगे नहीं बढ़ना है, तो आप बताइए कि ये गुनाह शिर्क के मुकाबले में क्या है? ये गाना बजाना इसकी क्या हैसियत है शिर्क के सामने, बदअकीदगी के सामने? कुछ भी नहीं मेरे भाई। शिर्क पर भी ये काम नहीं कर सकते, इससे आगे नहीं जा सकते, तो इन गुनाहों का क्या मसला है, क्या चीज? इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमें अपने हुक्मरानों के साथ सलूक करना है। अच्छा, अब देखिए जरा, आप जल्दी जल्दी आप सुन लें, मैं पढ़ देता हूं मैं क्या है। कहते हैं कि गलतियां तो मौजूद हैं, लेकिन खैर व भलाई इससे कहीं ज्यादा है। हम पर वाजिब है कि हम नसीहत करें, उनके लिए तौफीक, रास्तरवी और हिदायत की दुआ करें, उन्हें राजदाराना यानी खुफिया चुपके से तन्हाई में नसीहत करें,
اور ان تک حق پہنچائیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ کیا اب آگے سنو، یہ ہے خارجیت کی جو ذہنیت ہے اس کی تردید کر رہی ہے، بغیر ڈیٹیل میں جائے ہوئے کہتے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بکھر جائے؟ جو کہا تھا نا اس نے، کیا کہا تھا کہ یہ علماء جو ہیں یہاں کے، یہ سب کے سب اپنے بادشاہوں کے درباری علماء ہیں، ہے نا، خوشامد کرنے والے علماء ہیں۔ ایسے یہ کہا تھا کہ یہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں، ہے نا، لالچی ہیں، حریص ہیں، حق نہیں بولتے، یہ بات اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بکھر جائے؟ جو نظام ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے حکمرانوں کے ساتھ، ہمارا وہ سلوک ہونا چاہیے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا ہم اتھل پتھل مچا دیں، معاشرے کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیں؟ کیا تم چاہتے ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ بکھر جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ آپس میں ٹکرا جائے، اختلاف ہو جائے، ایک موافق ہو جائے، ایک مخالف ہو جائے، ایک سپورٹر ہو جائے، ایک دشمن ہو جائے اور آپس میں لڑے؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کا امن و سکون پارا پارا ہو جائے؟ یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو خارجیوں کی جو ذہنیت ہے کہ ہم حکمت سے کام نہ کریں، ہم کھلا حکمرانوں کے خلاف بات کریں، ہم چھپ کر کے سمجھاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے بات کریں۔ کیا ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے کام کر کے کیا معاشرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں، امن ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح ہم نہیں کر سکتے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کا امن پارا پارا ہو جائے اور لوگ اپنے مال، اپنے گھر بار، اپنے محارم، یعنی ماں باپ، ماں بہن بیٹی بیوی جو محارم ہیں، اپنے محارم اور خود اپنی جانوں کے سلسلے میں بھی معمول نہ رہیں؟ یعنی مال کا خطرہ ہو جائے، جان کا خطرہ ہو جائے، یہ تو آبرو کا خطرہ۔ جب دنگے فساد ہوتے ہیں تو یہی سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مال کی تباہی ہوگی، جانیں چلی جائیں گی، آبرو لٹ جائے گی، یہ سب ہوتا ہے۔ تو کیا یہی ہم چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ نعمت چھن جانا چاہتے ہیں؟ یہ امن کی نعمت جو توحید اور سنت کے نتیجے میں ایک مسلم حاکم کے تحت ہے، ورنہ صبح شام الیکشن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہاں لے کر کے بھاگو، وہاں لے کر کے بھاگو، وہاں نعرہ لگاؤ، وہاں جھنڈا اٹھاؤ، یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر یہ نظام ہوتا جمہوریت کا جو نظام ہے تو ایک مسلم حاکم کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اسلام کا نظام ہے، کتنا امن ہے، کتنا سکون ہے۔ یہاں تو چاند کے مسئلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ وہاں کبھی رہے ہوں گے بہت سارے ہمارے بھائی عرب کے اندر، کبھی کوئی جھگڑا دیکھا چاند کے مسئلے میں؟ امن سکون، اپنے کام پہ لگے رہو، کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حکومت میں ہمیں اسلام کا ایک ہمارا حکمراں ہے، پورا نظام اسلامی ہے، اس کی طرف سے سارا سیٹ اپ، سارا جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کی طرف سے خبریں آئے گی، گواہی آئے گی، رپورٹ آئے گی، اس کی بنیاد پر وہ ڈپارٹمنٹ اعلان کرے گا، دیوان ملکی سے اعلان ہو جائے گا، امن کے ساتھ روزہ رکھو، امن کے ساتھ عید مناؤ، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کتنا مسئلہ ہے میرے بھائی، آپ سوچ لیجیے، اندازہ لگا لیجیے کہ کس قدر امن ہے وہاں پر، اور جو لوگ رہے ہیں وہ جانتے ہیں میرے بھائی کس قدر امن ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہم یہ نعمت چھن جانا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا، جو لوگ مطلب جن لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا سوال کرنے والے نے کہ ایسا بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے شیخ صالح فوزان کو بھی دیکھیے، علماء پر طعنہ کیا جا رہا ہے، علماء کو بول فول بولا جا رہا ہے، علماء پر لعنت مرامت کی جا رہی ہے، لیکن جواب آپ دیکھیے، کہیں بھی ایک لفظ سختی کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ سلفیت کا طریقہ ہے، سلف کا اسلوب یہی تھا میرے بھائیوں کہ اگر ہمارا مخالف بھی کوئی ہے اور وہ نادان ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہمیں بڑے شفقت سے، بڑے پیار سے سمجھانا ہے۔ ہر دھرم ہے تو دلائل سے سمجھانا ہے۔ زیادہ مناظرہ کرنے کی بات کرتا ہے تو مناظرہ کر کے اس کو سمجھا دینا ہے، حجت اور بحث مباحثہ کر کے اس کو واضح کر دینا ہے کہ ہاں یہ ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ کوئی اول فول ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی آپ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ کبار علماء ہیں، یہ سلفیت کی ساکھ ہیں، بنیاد ہیں، نمونہ سلف ہیں یہ لوگ میرے بھائیوں، جو جن کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تم کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ان گمراہی کے دائیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں نا،
پبلک کو ورگلانے، ان کو برگیختہ کرنے، ان کو اکسانے کا، بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو ہمیں شبہہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں شبہات میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غلطیوں کو کھود کھود کر کے نکالتے، اور یہ طریقہ ہے جو سلفیت کے راستے پر نہیں چلتا نا، غیر سلفی منہج کا ہے، اخوانی، رافضی، خارجی، اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، قریب کے نکالتے ہیں، اور اچھائیاں سورج کی طرح ہیں، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے بدعتیوں کا، یہی طریقہ ہے کس کا؟ یہی طریقہ ہے خارجیت کے عقیدے رکھنے والوں کا۔ ہم نے عرض کیا، ایک سے زائد مرتبہ عرض کیا کہ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے مملکت سعودی عرب سے، ہمیں روحانی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ایمان والے ہیں، توحید و سنت کے علمبردار ہے، اس لیے ہمارا رشتہ ہے ان سے۔ میرے بھائیوں، بس اور کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اسی اصول پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو ان سے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہوتی، تب بھی ہم اصولوں کے مطابق ان کے لیے یہ بھلائیاں بیان کرتے، ان کی اچھائیاں گنواتے، ان کی گناہوں پر، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے۔ لیکن میرے بھائیو، حسنات، اچھائیاں، بھلائیاں سورج کی طرح سے روشن ہیں، ہر طرف دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اس کو لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں شبہے میں ڈالتے ہیں، غلطیاں کریدتے ہیں، اور ان میں پھونک مار کر اسے خوب بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم جملہ ہے جس کی طرف شیخ نے اشارہ کر دیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں جس کے بارے میں شیخ نے اشارہ کر دیا ہے کہ غلطیوں کو پھونک پھونک کر کے اس کو کلیئر کرتے ہیں، تاکہ وہ کھل کر کے بالکل کیا ہو جائے، سامنے آ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جنہیں دوسروں کی آنکھ کا کیچڑ تو نظر آتا ہے، مگر اپنی آنکھوں میں لکڑی بھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ آنکھ میں معمولی سا کیچڑ نکلتا ہے نا ہر آدمی کی آنکھ میں، کہتے ہیں وہ کیچڑ تو دوسرے کی آنکھ کا دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں کیچڑ ہے، لیکن اپنی آنکھ کے اندر نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھ میں تو لکڑی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک مثال ہے کہ آدمی، یہ سوال کرنے والے نے بتایا تھا نا کہ سعودیہ پر علماء سعودیہ پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایسے ملکوں کی تعریف کرتے ہیں جو دعوت اسلام کا کرتے ہیں لیکن اسلام کی مخالفتوں سے بھرا ہوا ہے، تو وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور سعودیہ کے اندر معمولی سی بھی کوئی کمی ہے، علماء میں کوئی معمولی سی بھی چیز دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ اس کو اچھالتے ہیں، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ سے ڈریں۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ سب سے بڑا راستہ ہے غلط قدم اٹھانے سے، غلط زبان استعمال کرنے سے، غلط کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی غلط اگر روکنا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کا خوف ہے۔ کوئی بولے نہ بولے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں اللہ کا خوف کرنا ہے، اور اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی سوچ کو، اپنے قلم کو ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ہمیں راستہ بتلایا ہے۔ زبان کا، قلم کا غلط استعمال نہ کریں، میڈیا کا غلط استعمال مت کریں، اور یاد رکھو کہ مسلم حکمرانوں کو رسوا کرنے والا، اس کو سر عام ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والا رسوا ہوتا ہے۔ جو رسوا کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہے اصول۔ اللہ کے کیا کہا؟ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ آگے ہے، اس کے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ یہ دین ہے یہ دین ہے۔ کیا؟ یہی مسلم حکمرانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے، دین ہے، اس پر ایسے ہی عمل کرنا ہے، ہمیں اللہ سے ڈر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کیا کہا؟ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ہی فالو کریں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے سامنے باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا مسلم حکمرانوں کی برائیوں پر تم نے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے جواب دہی ہے کہ نہیں؟ جواب دہی ہے۔ ایسے ہی
اگر نعمتوں کا شکریہ نہ کیا جائے گا تو نعمتیں چھن جائیں گی، نعمتیں چھنیں گی۔ کیسے نعمتیں چھنیں گی؟ اگر مسلم حکمران کے خلاف بغاوت پر کھڑا کر دیا جائے، بغاوت پر آمادہ کر دیا جائے اور سب بغاوت کر بیٹھیں، ہے نا، مثال کو بغاوت کر بیٹھیں، سب دنگا فساد کر دیں، بم بلاسٹ کریں، قتل مچائیں، خوریزی کریں، دنگے مچائیں، تو آخر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ مسلم حکمران کو ہٹاؤ، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک سے پریشان تھے نا، اس کو ہٹا دیے، اب دسیوں میں لڑنا پڑے گا۔ کتنے میں لڑنا پڑے گا؟ اگر ایک ہی سے اختلاف تھا تو کیسے آپ کے اس دنگے اور فساد کے بعد کوئی ایک آئے گا تو سارا ملک تیار ہو جائے گا، سارا ملک راضی ہو جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جمہوریت کا ننگا ناچ ہوگا، اس کی میجورٹی، میری میجورٹی، اس کو چاہنے والے زیادہ ہیں، اس کو بنایا جائے، اس کو چاہنے والے زیادہ، اس کو بنایا جائے۔ چلو ایک کو بنا دیا گیا، اب اس کی مخالفت کرنے والے جو لوگ رہیں گے مخالفت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، نہیں اتار سکیں گے قتل و خوریزی کا راستہ نکالیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو امن باقی بچے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، جو امن کی نعمت ایک مسلم حکمراں کے ساتھ ہے، دنگے فساد سے کے مقابلے میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں اس دنگے فساد اور بغاوت سے کہیں زیادہ آسان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا، آگاہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور بہت زیادہ عطا کروں گا، مزید دوں گا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جہاں جہاں بغاوت ہو، یہ بھی ایک جملہ آپ سن لیں، جہاں بھی بغاوت کی گئی ہے مسلم حکمراں کے خلاف، اس کے بعد کا جو انجام ہوا، اگر اس انجام پر یہ لوگ غور کر لیں، جو لوگ اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں، مسلم حکمراں اور رعایا کے درمیان، علماء کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ بغاوت ہونے والے واقعات کے بعد ہونے والا انجام جو ہوا، اس انجام کو اگر وہ پڑھ لیں، دیکھ لیں، اور ایمان کی رمق بھی اگر دل کے اندر موجود ہو، تو شاید اس طرح کا کوئی ایک لفظ بھی وہ استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن نہیں، اندازہ ہے انہیں، آدمی اکتایا ہوا ہے، دنیا بھر کی چیزوں کو لوگوں نے برائیاں بھر دی ہیں دماغ کے اندر، نفرتیں کوٹ کوٹ کے بھر دی ہیں، انسان بالکل پاگل ہوا ہے اور جو چاہتا ہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، بغاوت کے جھنڈے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بغاوت ہو جانے کے بعد جو بدامنی پھیلے گی، جو دنگا اور فساد اور اجرام پیدا ہوگا، معیشت تباہ ہو جائے گی، گھر بار تباہ ہو جائیں گے، مال برباد ہو جائے گا، عزتیں چلی جائیں گی، جانیں لٹ جائیں گی، آدمی کو اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ پوری تاریخ بغاوت میں جو ہوئی ہے، بغاوت کے بعد کا حال جا کے دیکھ لو کہ بغاوت کے بعد کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی پروپیگنڈا، یہی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک بغاوت کرے۔ آپ نے سنا ہوگا میرے بھائیوں، وہ ندوی صاحب کو آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سب کو للکارتے ہیں، سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے، اب وقت آ گیا ہے کہ سارے ممالک کے لوگ متحد ہو جائیں اس ظالم حکمراں کے خلاف، اس یہودیوں کے ایجنٹ، صہیونیوں کے ایجنٹ کے خلاف۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ ہاں، یہ بغاوت کا اعلان ہے، بغاوت کا اعلان کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ یہ کوئی خارجی رافضی کے سوا کسی اور کی زبان سے اس طرح کے جملے آپ نہیں سن سکتے۔ خارجیت کی زبان ہے میرے بھائیو، کہ سب لوگ سعودیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اکھاڑ پھینکو اس کو۔ یہ بات کون کرتا ہے؟ خارجی، خارجیت والی ذہنیت رکھنے والا آدمی۔ یہ سنت پرست آدمی کبھی بات نہیں کرے گا۔ سنت پرست تو سنت کے راستے پہ چلے گا۔ مسلم حکمراں غلطیاں کر رہا ہے نا، کافر تو نہیں ہوا ہے، توحید پرست ہے، سنت کا علم بردار ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کمیاں ہیں، کچھ گناہ کے کام ہیں، کفر تو نہیں ہے نا وہ۔ کس بنیاد پر بغاوت کرواؤ گے؟ کس بنیاد پر اس کے خلاف لوگوں کو، رعایا کو، میرے بھائیوں،
یعنی برانگیختہ کروگے، ان کو بھڑکاؤ گے، کس بنیاد پر؟ اس کی گنجائش ہے؟ یہ سب جو کچھ بھی ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، تنہائی میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کر کے دیکھو، الحمدللہ امت کے حکمراں، امت کے علماء، مملکت کے علماء اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بغاوت نہیں کروا رہے ہیں تو پھر یہ سب کے سب حکومت کے کیا ہیں؟ حکومت کے درباری علماء ہیں۔ یہ خارجیت کی زبان ہے، یہ سب کے سب لب و لہجے، انداز، یہ سب انداز کس کا ہے؟ اخوانیت کی زبان ہے، خارجیت کی زبان ہے۔ اس کے سوا کوئی سنت پرست آدمی ایسی بات کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا جناب، اس کے بعد کہتے ہیں اگر تمہیں کچھ عقل ہو، آپ دیکھیے نصیحت دیکھیے شیخ صالح فوزان کی، اگر کہتے ہیں اگر تمہیں کچھ عقل ہو تو اس ملک اور دیگر ممالک کے درمیان موازنہ کر کے دیکھو، اس ملک اور دوسرے ممالک کے بیچ میں موازنہ کر کے دیکھو، کمپیئر کر کے دیکھو، تمہیں نمایاں فرق نظر آئے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب، اس ملک میں جو امن اور عافیت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک مسلم حکمراں کی ماتحتی میں سارا ملک چل رہا ہے، ورنہ وہ اتھل پتھل ہوتا کہ آج ہماری نیند حرام ہے کہ نہیں حرام ہے؟ الیکشن ان کا آ رہا ہے، نیندیں ہماری حرام ہے، ٹینشن لگا ہوا ہے، وہ جیت جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ رہ جائیں گے تو کیا ہوگا، ہے کہ کتنی بڑی مشکل ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، کس قدر بے امنی ہے انسانی زندگی کے اندر، کیسے اس کو حل کریں گے ہم؟ میرے بھائیو یہ سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس ملک میں، آخری بات ہے، اس ملک میں الحمدللہ جو بھی خیر و بھلائی ہے، اس ملک میں سعودیہ میں جو بھی خیر و بھلائی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ اس ملک میں صحیح عقیدے کا نفاذ ہے، صحیح عقیدے کا نفاذ ہے۔ یہاں اللہ عز و جل کی کتاب کا حکم و فیصلہ ہے، یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہے۔ یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اب اگر ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیں اور عیوب و نقائص اور غلطیاں ڈھونڈیں اور ان میں پھونک مار کر انہیں بڑھائیں، تو یہ خیر خواہ مسلمانوں کا شیوا اور وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ کسی خیر خواہ مسلمان کا وتیرہ، اس کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں حقیقت میں، اور کوئی بات شاید اچھی طرح سے ہم پیش نہ کر سکیں، سرسری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے مکمل کر دیں تاکہ کم سے کم یہ بات پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ آپ نے سنا تھا شیخ صالح فوزان نے یہ کہا تھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ یہ توحید و سنت پر عمل کرنے والے حکمران ہیں۔ ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے بادشاہوں میں کوئی بھی اشتراکی یا باسی یا کسی اور عقیدے والا آدمی۔ اشتراکی کیا ہے؟ اشتراکیت کیا چیز ہے؟ اشتراکیت جس کو ہم لوگ انگریزی میں سیکولرزم کہتے ہیں، 19ویں صدی میں پیدا ہونے والا ایک باطل عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ 19ویں صدی عیسوی میں ایک باطل اور کفریہ، الہادی اور ظالمانہ نظام ہے۔ یہ جتنے الفاظ گزرے ہیں نا، اشتراکیت، یہ سارے الفاظ باطل ہے، کفریہ ہے، الہادی ہے یعنی بے دینی کا عقیدہ ہے یہ، اور اس کے علاوہ ظالمانہ یہ نظام ہے۔ اس ملک سعودی عرب کے اندر اس عقیدے کا، اس نظریے کا حامل الحمدللہ کبھی بھی کوئی نہیں رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے؟ دو ہی چیز کا نام لیا نا، اشتراکی اور باسی۔ کیونکہ عرب ممالک کے اندر یا اور پڑوسی ممالک کے اندر جو حکمراں ہیں، ان حکمرانوں میں اس وقت، جس وقت یہ بات چل رہی تھی، یہ دو نظریے کے لوگ موجود تھے۔ اشتراکی نظریے والے، سیکولر ذہنیت والے، سب چلنے دو، سب چلنے دو، کفر بھی، اسلام بھی، بدعت بھی، سنت بھی، حلال بھی، حرام بھی، یہودیت بھی، عیسائیت بھی، مجوسیت بھی، سب۔ یہ معاملہ مملکت سعودی عرب کے اندر کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ جب سے آل سعود کی حکومت قائم ہوئی ہے، الحمدللہ اس عقیدے کا ہرگز دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔
कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तआला। अगर ऐसा मामूली सा भी नजरिया रखने वाला कोई हाकिम अगर होता ममलकत सऊदी अरब के अंदर, तो आप बताइए कि क्या एक निज़ाम जो तौहीद सुन्नत का है ये कायम रहता? सबको आने की परमिशन, सबको अपने अपने नजरिए को आम करने की परमिशन, सबकी अपनी अपनी ऑफिसें, सबके अपने अपने इदारे और सबकी अपनी अपनी दावत और सबका अपना अपना झंडा, ये सब चलता कि नहीं चलता? तो ममलकत सऊदी अरब के निज़ाम का क्या हाल होगा? इस्लाम नाफिज हो सकता वहाँ पर? हरमैन शरीफैन का ये की हिफाजत होती? ये भी एक बहुत बड़ा बलवा है, इस पर कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हरमैन शरीफैन की तदवीर की बात करते हैं। तदवीरुल हरमैन यानी क्या मतलब? हरमैन शरीफैन को ग्लोबलाइज करो, यानी हरमैन शरीफैन की देख रेख, खिदमत, उसकी सफाई सुथराई, उसका सारा सिस्टम जो है वो सिर्फ सऊदी हुकूमत के हाथ में नहीं रहे बल्कि दुनिया के सारे मुस्लिम मुल्कों के हाथ में रहे। समझ रहे हैं? जैसे एक मुल्क को लोग बांट बांट के खाते हैं ना, ऐसे हरमैन को बांट बांट करके खाते हैं। समझ रहे हैं? ये जो अमन और निज़ाम आप हरमैन शरीफैन में देख रहे हैं ना, पुरसकून इबादत का मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। जो जाता है हज में, उम्रे में, ज़ियारत में, वो मुवाफिक हो या मुखालिफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह उस नेमत पर और उस निज़ाम पर ममलकत सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं जो रह पाता, चाहे मुखालिफ हो चाहे मुवाफिक हो। क्या ये चीज़ बाकी बचती अगर उसको जमहूरी बना दिया जाता? तो आप बताइए। अच्छा, फिर कैसे बना दिया जाए? थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको, कैसे तदवील कर सकते हैं, ग्लोबलाइज कैसे कर सकते हैं? भाई, मुस्लिम ममालिक के नाम पर जितने ममालिक हैं वो सब किस किस अकीदे के हैं बताइए? कोई उसमें सही खालिस सलफी मनहज का आदमी है? किसी का मैलान इसकी तरफ, किसी का रुझान इसकी तरफ है कि नहीं? कोई सेकुलर जहन का है, तो किसी के यहाँ सूफियत गालिब है, तो किसी के यहाँ है ना, क्या नाम है, जिसको लोग आज दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम समझते हैं, मुसलमानों का कायद समझते हैं। मेरे भाइयों, ये नजरिया इख्वानियत वाला है ना, राफिजियत की के पीछे पीछे चलने वाला, ये सारे अलग अलग अकीदे, अलग अलग नजरिए, कब्र परस्ती, पीर परस्ती और सूफियत और इख्वानियत और खारजियत, ये 17 टाइप के लोग अगर आ जाते तो हरमैन शरीफैन का क्या हाल करते? वो कहता कम से कम 5 इमामों में से एक इमाम तो हमारा होना चाहिए, वो कहता कि एक तो कम से कम हमारा होना चाहिए, वो कहता एक हमारा होना चाहिए। ऐसे कैसे आप सारे इमाम आपके मसलक के होंगे? होता कि नहीं होता ये? तो ये वही सब पहले वाला आ जाता कि नहीं आ जाता जिसको खत्म किया गया? आप सोचिए कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, क्या कहा जा रहा है, क्या कोशिश की जा रही है। अब कुछ लोग सादा लोग, भोले भाले नादान होते हैं, वो कहते हैं इसमें बुरा क्या, सही तो है, हरमैन शरीफैन किसी एक मुल्क का तो है नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों का है। सारी दुनिया के मुसलमानों का है, क्या दलील है इसकी? सारी दुनिया के मुसलमानों की इबादत गाह है, सारी दुनिया के मुसलमानों का किबला काबा है। बकिया वो जिस मुल्क में वो वाक़े है उसका पूरा नज़्म ज़ब्त इंतज़ाम इंसिराम और उसका पूरा 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 सिस्टम किसके हाथ में रहेगा भाई? इस मुल्क में उसके हाथ में नहीं रहेगा, किसके हाथ में रहेगा आप बताइए? ये हो सकता है कभी? तो सारे मुसलमानों का इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी है सब बांट के टुकड़े करके ले जाएं, बेच करके खाएं, ये मतलब नहीं है उसका। हाँ, सारे मुसलमानों का किबला है, सारे मुसलमानों का वो हरम है, सारे मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, ज़ियारत करते हैं, इबादत करते हैं, सारे मुसलमानों के लिए इस माने में तो है ही, इससे कौन इनकार करता है? तो इस निज़ाम के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में इतना मजबूत सिस्टम बना रखा है, हज का आलमी तौर पर एक मुनज़्ज़म सिस्टम बना हुआ है, उम्रे का सिस्टम बना हुआ है, ज़ाहिरीन के लिए पूरा नेटवर्क है, उसके लिए पूरे पूरे वेबसाइट और पूरे तौर पर उसका मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स सारा निज़ाम बना हुआ है। एक निज़ाम के तहत आते जाते हैं और जितनी वहाँ कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए उतनी ज़्यादा, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बिलियन में खर्च भी वो करते रहते हैं।
آج حرمین شریفین کی توسیع جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری اسلامی تاریخ میں، پوری اسلام کی تاریخ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک پوری تاریخ میں اس سے بڑی توسیع کا کام کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ سارے کام تو کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ بتائیے کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے کہ سارے مسلمان آتے ہیں، الحمدللہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا اس کے نظام اور سسٹم کو اگر ہم ساری دنیا کے ملکوں کو دے دیں گے، جو بھی 25-30 ملک ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں، تو حرمین شریفین کا کیا حال ہوگا؟ قبوری بھی آئے گا، مزاری بھی آئے گا، رافضی بھی آئے گا، شیعہ بھی آئے گا، اخوانی بھی آئے گا، خارجی بھی آئے گا، صوفی بھی آئے گا، سب لوگ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سب لوگ اپنا اپنا اختیار، ہم بھی ممبر ہیں، ہم بھی ممبر ہیں، ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی پیسہ لگتا ہے، ہم بھی اس کے مینجمنٹ کے اندر ہیں۔ حرمین شریفین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہوگی، لیکن اس کو بہت بڑھایا جا رہا ہے، لوگ اس طرح کی باتوں میں بہک جاتے ہیں۔ کبھی بھی کھلے دبے لفظوں میں کبھی بھی اس نعرے کا سپورٹ نہیں کرنا، اللہ واسطے بہت بڑی بھول ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے آپ کو، آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو کسی چیز پر، سعودیہ پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے، ایسا نہیں۔ لوگوں کو اپنے باپ پر اعتراض ہوتا ہے، اپنی ماں سے اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ادب یہ نہیں ہے، اصول یہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے، کتاب و سنت یہ نہیں کہتے، صحابہ تابعین اور امت کے اجلہ ائمہ یہ باتیں نہیں کہتے، یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اصولوں پر دوست ہے تب بھی انصاف، اور دشمن بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے سلفیت کا راستہ، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ سیدھا راستہ ہے سلفیت۔ اب یہ باتیں لوگوں کو راس نہیں آتی، لوگ تانے دیں گے، تشنیع کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کہا تھا کہ کوئی باس کے بارے میں یہاں پر تھوڑی سی معلومات لکھی ہوئی ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اچھا اس سے پہلے یہ جو اشتراکیت کی بات چل رہی تھی، اشتراکیت کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کا یہ خیال ہو کہ کارل مارکس جو اس کا بانی ہے نا، کارل مارکس جو گزرا ہے یہودی، اس کا اشتراکی نظریہ حلال ہے، جو یہ سمجھتا ہو، جو یہ بولتا ہو کہ یہ اشتراکی نظریہ کارل مارکس یہودی کا نظریہ کیا ہے، یہ صحیح ہے، جائز ہے، یا یہ نظریہ اسلام کا حصہ ہے، یا اسلام سے بہتر ہے، یا اسلام سے زیادہ مبنی بر رحمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس طرح کی کوئی بھی بات اگر وہ اشتراکی نظریے کے بارے میں کوئی آدمی سوچتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے میں اللہ کے سارے بندوں میں سب سے بڑا کافر ہے۔ جو کارل مارکس کا یہودی نظریہ اشتراکیت کا ہے، جو اس کو حلال سمجھتا ہے، مباح سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، وہ آدمی دنیا کا بدترین کافر ہے، گمراہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ سعودیہ کے حکمرانوں میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا حاکم نہیں گزرا ہے، نہ گزرا ہے، الحمدللہ جو اس پلید اور گندے نظریے کا۔ صدام کا مسئلہ تھا، باسی پارٹی سے جڑا ہوا تھا، باس پارٹی سے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ باسی کوئی نہیں، کیونکہ اس وقت باس سے جڑا ہوا کویت کے اوپر اس نے حملہ کیا۔ اب یہ عراق کا حکمراں اپنے زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کہہ لیجیے کہ بربریت اور ظلم کا رویہ اختیار کیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظلم کو انت تک پہنچاتا ہے، ہر ظلم کو بھی انجام تک پہنچاتا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات آج تک کہ کس بنیاد پر صدام کے نام پر لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے، کون سا خیر کا کام کیا تھا اس نے؟ کویت پر حملہ کیا تھا اس نے، وہاں کی مالیت اور وہاں کی دولت پر حملہ قبضہ کرنے کے لیے، تو یہ تو ظلم کا کام کیا تھا، تو سراسر ظلم ہے، بربریت ہے میرے بھائیوں۔ ایک چھوٹے پر بڑے کا ظلم ہے، کھا جانے والی کوشش تھی، کون سی تعریف کی بات تھی؟ کس بنیاد پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے بچوں کے نام صدام رکھ دیا؟ صدام علام کے وزن پر ہے، علام سب سے زیادہ جاننے والا
صدام سب سے زیادہ ٹکرانے اور جھگڑنے والا، مبالغے کا سب سے زیادہ ٹکرانے والا، سب سے زیادہ لڑنے بھڑنے والا کیا ہے؟ ایسا بھی تو نہیں کہ اس کے اندر اللہ کی الوہیت یا رحمان کی رحمانیت کا تذکرہ ہو، کیوں رکھا ہو اس کا کارنامہ تو ظالمانہ تھا، مجرمانہ کام، کیوں اس کے نام پر لوگوں نے نام رکھا؟ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی آج تک۔ عقیدہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ باس پارٹی کا وہ آدمی تھا، اور باس کا جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا، یہاں پر اختصار کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو باسی جو پارٹی تھی، یہ پارٹی ایک کرسچن آرتھوڈکس کا جو عقیدہ رکھنے والا، 3 پارٹیاں ہیں نا بڑی، اس میں سے آرتھوڈکس ہے، اس کا ماننے والا ایک شخص تھا میشیل افلک۔ میشیل افلک نام کا ایک کرسچن تھا۔ دوسرا آدمی ایک ملحد بددین آدمی، نصیری عقیدے کا آدمی، ملحد جو بے دین تھا، جس کا نام زکی السوزی تھا۔ ان 2 ظالموں نے مل کر کے یہ پارٹی بنائی تھی۔ اس میں سے ایک تیسرا آدمی بھی تھا جس کا نام صلاح البیکار۔ یہ 3 آدمی کل شامل تھے، 2 یہ بنیادی لوگ تھے اور ایک وہ تیسرا آدمی بھی تھا صلاح البیکار۔ ان تینوں نے مل کر کے ایک الہادی یعنی بے دینی والی پارٹی، جس میں اللہ کا کوئی تصور نہ ہو، جس میں اللہ کا کوئی تصور نہ ہو، دین کی کوئی پابندی نہ ہو۔ ابھی ہم کہتے ہیں دین، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، توحید، کوئی پابندی چاہیے ہی۔ الہاد، بے دینی، الہادی پارٹی حزب الباس نام کی پارٹی ہے، یعنی الباس پارٹی۔ میرے بھائیوں، اس سے صدام جو عراق کا حاکم گزر چکا ہے وہ اس سے جڑا ہوا تھا۔ اب آپ سوچئے، یہ آدمی جو کرسچنز کی ملحد بددین آدمی کی بنائی ہوئی ایک الہادی پارٹی کا ممبر ہو، اس سے جڑا ہوا ہو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس آدمی کا نام، اس آدمی کا عقیدہ، اس آدمی کا کارنامہ، اس آدمی کا آپ تعلق اور اس کی نسبت دیکھیے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اس میں کوئی بھی کہیں دور دور تک کچھ خیر کا پہلو دکھائی دیتا ہے؟ اور بقیہ جو باتیں ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا کیا تھا، کیسے کیسے کیا ان کی زندگی کا مسئلہ تھا، ہمیں اس میں نہیں جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ ابھی یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ کرسچنوں نے، ملحدوں نے یہ پارٹی کس نیت سے بنائی تھی، اس کے پیچھے ان کا انٹینشن کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، جس سے یہ جڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پارٹی کے عقائد اور اس کے نظریہ سراسر ملحدانہ اور کفریہ ہیں۔ اس پارٹی کے عقائد اور اس کے نظریات بے دینی والے عقائد ہیں، کفریہ اور ملحدانہ عقائد ہیں۔ علامہ مقبل بن ہادی وادعی یمانی، یمن کے سب سے بڑے عالم اپنے وقت کے، علامہ مقبل بن ہادی وادعی یمانی، یہ وہ امام اور عالم ہیں یمن کے جن کی حیثیت وہی تھی یمن کے اندر جو سعودی عرب کے اندر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ یہ شخصیت اتنی بلند پایا تھی۔ علامہ مقبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں، ایک سوال ان سے کیا گیا تھا، باس پارٹی اور یہ صدام اور ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہے، اس حوالے سے یہ سوال ان سے کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ شیخ بہر فرماتے ہیں سوال کے جواب میں، سوال یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، جواب کا خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں باس پارٹی میشیل افلک نصرانی نے اسلام اور مسلمانوں کو فریب دینے اور تکلیف پہنچانے کے لیے قائم کی۔ اب آپ غور کیجیے یہ کیا تھا۔ کرسچنوں نے، اور کرسچن ہمارے ازلی ابدی دشمن ہیں، عیسائی یہودی ہمارے ہمیشہ ہمیش کے دشمن ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کبھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتے، یہودی عیسائی ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اچھا خیر، کیا کہا؟ اسلام کو اور مسلمانوں کو فریب دینے، دھوکہ دینے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے قائم کی تھی۔
مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ورغلاتے بہکاتے ہوئے میشیل افلک نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا ذرا روس اور کمیونسٹوں کو دیکھو، وہ عرب ممالک کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا روس اور کس کو؟ کمیونسٹوں کو دیکھو، وہ عرب ممالک کو تہس نہس کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہیں۔ اس لیے ہم عربوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، عربوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، لہذا سنیے غور سے، یہ ہے باس پارٹی جس سے صدام جڑا ہوا تھا، لہذا ہمیں کسی کے دین اور عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو یا نصرانی ہو، بس سب کے سب اکٹھا ہو جائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ پارٹی کا انٹینشن کیا تھا؟ ہمیں بس اکٹھا ہونا ہے، ہمیں کسی کے دین اور عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اکٹھا ہو جائیں، مسلمان ہو یا نصرانی ہو، سب اکٹھا ہو جائیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں، نصرانی اپنی نصرانیت پر ہی باقی رہے۔ نصرانی، یہ میشیل افلک نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے کہا تھا، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ کیا کہا؟ نصرانی اپنی نصرانیت پر ہی باقی رہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اپنی نصرانیت پر باقی رہے۔ اچھا، یہ اتنی بات کہی، کیا کہی؟ ہمیں روس اور ان کے مقابلہ کرنے کے لیے عربوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور عربوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کرسچن ہو یا مسلمان ہو، بس سب کے سب لوگ دشمن سے لڑنے کے لیے اکٹھا ہو جائیں، عیسائی اپنی عیسائیت پر باقی رہیں۔ یہ تو وہی اقامت دین چل رہا ہے جو یہاں چل رہا ہے، سب اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو، سب اپنے اپنے دین پر قائم رہو، اپنے اپنے فکر پر قائم رہو، بس سب آؤ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک میدان میں بھیڑ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی ہوا، عیسائی اپنے عقیدے پر رہے لیکن اکٹھا ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ کرسچن جو تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے منافقت کرتے ہوئے، کرسچن تھا، وہ کرسچن تھا، منافقت کرتے ہوئے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا، اللہ کے نبی کی تعریف کرتا تھا، لیکن بعد میں کہنے لگا، دھیرے دھیرے جب ہے نا اپنے مقصد میں کچھ کامیابی ملنے لگی، اس کو ورغلایا لوگوں کو اور قریب آنے لگے، اور جب مقصد میں کامیابی دکھائی دینے لگی تب کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کارل مارکس کی اشتراکیت کے بغیر سماج کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یعنی کارل مارکس کا ہمیں نظام اور اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ ضرور فالو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر سماج کی، معاشرے کی اصلاح کرنا ممکن۔ دیکھا آپ نے کیسے یہ پارٹی بنی، کیا نعرہ لگایا، کیا عقیدہ بنایا، اور پھر نبی کا نام لیا، پھر نبی کے نام، نبی سے نفرت کرتے ہوئے کارل مارکس کی اشتراکیت کی بنیاد کے بغیر سماج کی اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں اور کہتے ہیں کہ یہ جو باسیت، یہ جو باس کا جو باس پارٹی کی بات چل رہی ہے، یہ باسیت اسی اشتراکیت اور کمیونزم، انہی دونوں کی پارٹی ہے، انہی دونوں سے جڑی ہوئی ہے، انہی دونوں سے پیدا ہوئی ہے۔ باس پارٹی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ باس جو ہے نا، باس کے معنی ٹیم کے ہوتے ہیں، جتھے کے ہوتے ہیں، جس کو کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ایک ٹیم 100 200 500 لوگ ہیں، بھئی آپ لوگ سب لوگ جاؤ اس محاذ پر کام کر کے آؤ، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ باس کہتے ہیں۔ یہ چیز حزب الباس یعنی باس کی پارٹی، اور یہ چیز کہاں سے نکلی؟ اسی عقیدے کی بنیاد پر، یہ جو کمیونزم کا عقیدہ تھا اور اشتراکیت کا، اور آپ جانتے ہیں اشتراکیت کفر اور کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ اور اس کے بعد لمبا شیخ مقبل بن وادی ہادی وادعی نے بہت لمبی بات کی ہے، بہت ساری دلیلیں پیش کیا ہے کہ یہ جو باس کا فرقہ گزرا ہے، باسیت کا حزب الباس، یہ سراسر کفریہ عقیدہ رکھنے والا، سراسر مرتد، دین سے بے دخل ہونے والا عقیدہ رکھنے والا یہ فرقہ تھا، پارٹی تھی۔ اس سے
صدام حسین جڑا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اور یہ کتاب، یہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ شیخ کی ایک کتاب ہے غارۃ الاشرطہ علی اہل الجہل والسفسطہ، علامہ مقبل ہادی وادعی کی، اور یہ وہیں سے لیا گیا، اس کا سب حوالہ لکھا ہوا ہے، کہاں کا ایڈیشن ہے، کون سا پیج نمبر ہے وغیرہ.